جب سے روئے زمین پر اس دھرتی پر انسان بستے ہیں، پوری تاریخ انسانی میں ایک شخص جب آیا تو دنیا پکار اٹھی کہ یہی وہ شخص تھا جس کے لیے یہ کائنات بنی تھی، جو سب سے اشرف، سب سے اجمل، سب سے احسن اور سب سے اکمل بن کر آیا۔ میری مراد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اپنے غیر بھی جب یہ لکھنے بیٹھا کہ کون دنیا میں سب سے بڑا آیا، جس نے دنیا کا دھارا بدل کر رکھ دیا، جس نے دنیا میں زبردست ایسا انقلاب پیدا کیا جیسا انقلاب نہ کبھی پیدا کیا جا سکا، نہ آئندہ کبھی پیدا کیا جا سکے گا، تو وہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ وہ ہستی، وہ ذات، وہ شخصیت اور وہ پرسن اور وہ انسان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام۔ مائیکل ہارٹ جو ایک یہودی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی 100 عظیم آدمی، اور پوری تاریخ انسانی کو اس نے کھنگالا، تو اس میں سب سے پہلا نام جو اس نے لکھا وہ نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے ان کے حالات لکھے اور یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑی ہستی کوئی اگر اس دنیا میں آئی ہے، جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں اور قیامت تک جو سب سے بڑی ہستی ہے، وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، میں کچھ نہیں کہتا، اس سلسلے میں ایک نظم اور ایک نعت کہ کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے ہادی اور رہبر بن کر آئے، ان کے اخلاق کیسے تھے۔ شاعر کہتا ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ بے کس یعنی جس کا کوئی نہیں، اس کا بھی ہاتھ پکڑا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، قبا لباس کو کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، ساری کتابوں میں، یہودیوں کی کتاب ہو، عیسائیوں کی کتاب ہو، ہنود کی کتاب ہو، ساری آسمانی کتابوں میں اور سارے مقدس صحیفوں میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، مجروح معنی زخمی کے ہوتے ہیں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دیں فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دیں فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشقیں کھول دیں جس نے اسیروں کی، یعنی رسیاں جس نے اسیروں کی کھول دی، قیدیوں کی رسیاں کھول دیں ان پہ ترس کھا کر۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ اس کے اخلاق کو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے تھے تو قرآن پڑھ لیجئے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیجئے، قرآن کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، اور درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، وہ جس کو ہادی دعما قدر خزمہ صفا کہیے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، ملجا پناہ کی جگہ، درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔